الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 30 اکتوبر 1987 ہم یہاں پشاور میں انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام 5ویں اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان دینی دوستوں کو اس کار خیر پر جزائے خیر سے ہمارا مال فرمائے، جن کی کوششوں سے ان ایام میں کائنات کے سب سے بڑے انسان کی سیرت اور ان کی تعلیمات پر مبنی یہ پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، اور اس طرح فرزندان اسلام کی ذہنی آبیاری کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہر طرف سے فکری گمراہی کا ایک سیلاب بنایا ہے اور مسلمان ہر طرف سے فرقہ باطلہ کی جارحانہ جلوار میں گھرے ہوئے ہیں، توحید و سنت کی روشنی سے قرآنی علوم اور نبوی ارشادات کے حوالے سے جو لوگ امت مسلمہ کے عقائد کا تحفظ کر رہے ہیں، بڑے ہی قابل قدر ہے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے اور اللہ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس سلسلے کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھائیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کر دیں۔ ربیع الاول اس بہار بے خزاں کا نقیب ہے اور امین ہے، جس کی آمد نے
نے انسانیت کو جہالت، شقاوت، ضلالت اور ہلاکت کے ان حالات سے نجات عطا کی کہ جن حالات نے انسان کو بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا. انسان صدیوں سے استحصالی نظام میں جکڑا ہوا تھا. ایک دوسرے کا خون پینا، ایک دوسرے کے حقوق پر شرخون مارنا، ایک دوسرے کے مال کو، آبرو کو اور جان کو خطرات میں ڈالنا، کامیابی سمجھا جا رہا تھا. انسان کی آبرو خطرے میں تھی، عزت نفس خطرے میں تھی. دنیا بحران کا شکار تھی اور عقبہ یقیناً خسارے میں نظر آ رہی تھی. خزاں کے اس ہولناک موڑ پر کہ جب انسان کی درندگی کے سامنے جنگل کے وحشی جانور بھی شرمندہ ہوتے تھے، رات کا ایسا دھوکہ ہے محمد عربی بن کر صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے انسان کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیا، جہالت کو علم و معرفت سے بدل دیا، ضلالت کو رشد و ہدایت سے بدل دیا. اس کی دنیا سنوار دی. عقبہ کی کامیابی کے لیے نشان منزل بتایا. وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے. وہ جو ایک دوسرے کے حقوق پر شب خون مارنے والے تھے، وہ یقسمون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کا مصداق نظر آئے. ہوس کی جگہ عشق نے لے لی، خود پسندی کی جگہ خود فروشی نے لے لی، خود فراموشی نے لے لی. اللہ سے بغاوت کی جگہ اللہ سے وفا اور ذوق عبادت نے لے لی. ایک ایسا مثالی معاشرہ تیار ہوا، ایک ایسی ماڈل سوسائٹی تیار ہوئی جو رہتی دنیا تک انسان کی کامیابیوں کا معیار ہے.
اس لیے اس قائد انسانیت کی بعثت پر اور ان کی تشریف آوری پر جتنی خوشی منائی جائے کم ہے، لیکن پشاور کے روشن ضمیروں خوشی منانے کے دو طریقے، ایک وہ جو دوست بناتے ہیں اور ایک وہ جو عام لوگ بناتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کے یہی دونوں انداز سامنے آئے۔ جناب عبد المطلب نے مسٹر ابو لہب نے اور ان کے ہمنواؤں نے عبداللہ کی یتیم کی ولادت پر خوشی منائی، لوگوں کو آزاد کیا، چراغا کیا، مٹھائی تقسیم کی، لوگوں میں دودھ تقسیم کیا، سویٹ ڈشیں پیش کی لوگوں کو، ایک طبقہ یہ ہے خوشی منانے والا، اور ایک طبقہ ہے وہ جنہوں نے چراغا نہیں کیا، جنہوں نے شہر کے در و دیوار پر چراغ نہیں جلائے بلکہ دل کی دنیا میں عشق رسول کے چراغ روشن کیے۔ جنہوں نے عمارتوں کو روشن نہیں، دل کی دنیا کو اجالوں سے معمول کیا، جنہوں نے چراغ جلائے تھے، جنہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف سے باقی ہو گئے، توحید ہضم نہ کر سکے۔ شاید یہ انداز پرانا ہے کہ چراغا کرنے والے اور مٹھائیاں ہضم کرنے والے توحید ہضم نہیں کر سکتے۔ حلوائی شہدائی کیسے بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جو خوشی منائی کہ اپنی پوری زندگی رحمت عالم کی غلامی کے لیے وقف کر اور اس کو محبت کا وہ معیار قائم کیا جو نسل انسانی کے لیے کسوٹی ہے رسول کی چاہت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی جائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چاہا جائے، ابو بکر صدیق سے پوچھیے رضی اللہ تعالی۔ سرے اپنے قائد کے نقش قدم سے ہٹنے نہیں پائے، اطاعت رسول میں فرق نہیں آنے پائے۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ آج ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح خراج تحسین پیش کریں. ہمیں صرف چراغا پہ گزارا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے وہی انداز اپنانا چاہیے جو جواب رسول نے اپنایا, جو اصحاب رسول نے اپنایا, کہ وہ سچے تھے, ان کا ہر عمل سچا تھا. عزیز دوستو, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان کامل کی زندگی ہے. اب تعالی نے فرمایا ہم نے تمہاری فکری رہنمائی کے لیے جو تمہیں رہنما بخشا ہے وہ تم میں سے نہ ناری ہے نہ نوری ہے. فرمایا قد جاءکم رسول من انفسکم, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. آج کی گفتگو اسی پہ ہوگا. لقد جاءکم رسول من انفسکم, البتہ یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کا نمائندہ تم میں سے, تمہارا رہنما, تمہارا قائد, تمہارا رہبر. ہم نے ناریوں میں سے نہیں بھیجا, نوریوں میں سے بھی نہیں. اگر وہ تمہارا ہم جنس نہ ہوتا, ناری یا نوری ہوتا, تو تم کہتے جو ہم میں سے نہیں وہ ہمارے مسائل کو کیا سمجھے, ہمارے دکھوں کو کیا سمجھے, ہمارے غموں کا کیا مدافع کرے, وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں, اسے انسانی احساسات کا کیا پتا, انسانی جذبات کا کیا عرفان. رب العالمین نے فرمایا ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے تم میں سے چنا جو تمہارے اندر رہتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, جاگتا ہے, سوتا ہے, ہنستا ہے, روتا ہے, اس کی برادری ہے, اس کے والدین ہیں, اس کی شادیاں ہیں, اس کے بچے ہیں, اس کی صبح اس کی شامیں تم میں گزرتی ہیں. وہ تمہارے دکھوں کا جاننے والا ہے, تمہارے مسائل کو سمجھنے والا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے. لیکن انکار کرنے والوں نے سب سے پہلا اعتراض یہی کیا. فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. لوگ ایمان نہیں لائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہ لانے والوں نے پہلا اعتراض یہی کیا ابعث اللہ بشرا رسولا.
تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یہ تو باہر میں نظر آتا ہے، چلتا پھرتا معلوم ہوتا ہے۔ رسول تو بہت بڑی شخصیت ہوا کرتا ہے، اونچی ہستی ہوا کرتا ہے۔ یہ کھانا پینا تو انسانوں کا کام ہے، چلنا پھرنا جاگنا سونا ہنسنا رونا انسانوں کا کام ہے۔ نبی کو تو ان تمام چیزوں سے بلند ہونا چاہیے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ اللہ نے ایک بشر کو کیسے رسول بنا دیا، انسان کو کیسے رسول بنا دیا۔ پرانے بیماروں کا خیال یہ تھا کہ انسان نبی نہیں ہوتا، پرانے بیماروں کا عقیدہ یہ تھا کہ بشر رسول نہیں ہوتا، اور نئے بیماروں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول بشر نہیں ہوتا۔ پرانے بیمار کیا کہتے تھے؟ بشر رسول نہیں ہوتا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں اور کہتے کہتے بڑھاپے تک آ پہنچا، پتا نہیں آپ کو وہ بات یاد ہے کہ نہیں۔ ساری بیماریاں، فکر و نظر کی ساری بیماریاں اس لیے پیدا ہوئی کہ قرآن کریم کو سمجھا نہیں گیا۔ میرا دعویٰ ہے قرآن کریم کو سمجھ لیا جائے، ایک ہے قرآن کو سمجھنا اور ایک ہے اس پر عمل کرنا۔ سمجھنا ہر فرد کا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت کے لیے فرض ہے۔ یار لوگوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا، ایکسپلائٹ کیا اللہ کے رسول کے اس ارشاد کو، کہنے لگے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت کا فرض ہے، اس لیے سب کو علم ہونا چاہیے، لڑکوں کو بھی علم ہونا چاہیے اور ان کو بھی علم ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس علم سے مراد وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور انگریز نے جو علم دیا ہے وہ جو کچھ بناتا ہے محتاج بیان نہیں۔ میں اپنی زبان کو خراب کروں کہ انگریز کی تعلیم کیا بناتی ہے، آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ انگریز کی تعلیم کیا بناتی ہے؟ اگر چمڑی نہیں بدلتی، رنگ نہیں بدلتی تو خصلتیں بدل دیتی۔ اس لیے تو اکبر نے کہا تھا دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے۔ بڑا عجیب آدمی تھا اکبر، اس نے کہا مشرقی سرے دشمن کو کچل دیتا ہے۔ پشاور کے آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو دشمن کا سر اڑا دیتا ہے، گولی مار دیتا ہے۔ مشرقی سرے دشمن کو کچل دیتا ہے، پشاور والوں کو غصہ آئے تو دشمن کو گولی سے اڑا دیتے ہیں، اور مغربی انداز طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ واشنگٹن کے گورے کو اگر غصہ آئے، لندن کے گورے کو غصہ آئے تو وہ دشمن کو گولی نہیں مارتا، اس کا مزاج بدل دیتا ہے، اس کی طبیعت کا انداز بدل دیتا ہے۔ اس کا انتقام یہ ہے۔ اس نے کیسا انتقام لیا؟ گوری چمڑی والے چلے گئے، کالی چمڑی والوں کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ایسے بگڑے ہوئے انگریز ہیں کہ نہ انگریز ہیں نہ یہ بیچ کی جنس ہوتے رہے، بیچ کی جنس بڑی
بڑی بدبخت. دیکھو نا جی, آدمی کو لمبا ہونا چاہیے اور بیچ کی جنس تو اللہ کسی کو نہ بنائے. یہ کالے انگریز جن کے تمدن اور تہذیب میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضروری ہے, ایسا نہ کریں تو مہذب کیسے کہلائے. جن کے تہذیب اور تمدن میں کھڑے ہو کر کھانا, ہر کام کھڑے ہو وغیرہ وغیرہ, یہ انداز طبیعت بدلا ہے نا اس نے. تو علم وہ مراد ہے جو انسان کو انسان بنا, وہ علم جو ابو بکر کو صدیق بنا دیتا, وہ علم جو ابن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیتا, وہ علم جو عثمان کو عثمان بناتا ہے, علی المرتضیٰ کو علی بناتا ہے, وہ علم جو انسان کو رفعتوں پہ پہنچا کر, بلندیوں پہ پہنچا کر اللہ کے فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک بنا دیتا ہے, وہ علم فرض ہے ہر مرد کے لیے اور ہر عورت کے لیے. تو قرآن کریم کا سمجھنا فریضہ ہے ہمارے لیے. آپ قرآن کو سمجھ لیجئے, پھر دیکھیے اجمی فنکاروں نے جتنی بیماریاں دور کی ہے یہ کیسے بھاگتی ہے. مجھے پھر اجازت دیجیے کہ میں تجزیہ کروں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت نزول جس دھرتی پہ لگے ہیں, جس زمین پر لگے ہیں, وہاں پر آپ کو یہ بیماریاں نہیں ملیں گی جن بیماریوں نے یہاں یلغار کر رکھی ہے. سنتیں, مغلوب اور بدعات غالب. یہ جلوس نکالنا سنت ہے. رسالت کے بے زبانوں کو بتاؤ تو صحیح, یہ جلوس نکالنا اور پھر ان میں جو کچھ ہوتا ہے ان جلوسوں میں جو کردار دکھایا جاتا ہے, جو کرتوت پیش کی جاتے ہیں, یار لوگوں نے سیکھا ہے نا اپنے بھائیوں سے. اب تو روزہ بھی منایا جاتا ہے. یہاں پر تو مجھے معلوم نہیں, کراچی میں میں نے خود دیکھے مختلف چوک جو ہے وہاں واٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, روزہ بنا ہوا ہوتا ہے, بیت اللہ بنا ہوا ہے, اس کا طواف بھی کرتے ہیں جہالت کے مارے ہوئے بیمار. کہ کون جائے مکے, بیت اللہ کو یہی بلا لیا, بیت اللہ کو بھی یہی بلا لیا, اور رحمت عالم کو بھی جب چاہتے بلا لیتے, کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور آ گئے. عجیب دوستو, چراغاں کرنا سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری ولادت کی خوشی میں چراغاں کیا کرو. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ آتش پرستوں کی دی ہوئی عادت ہے, آگ کی پوجا کرنے والوں کا دیا ہوا ذوق ہے. ہندو جب دیوالی مناتے ہیں تو چراغاں کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے یا لوگ پھر اس پہ افسانہ بنائیں گے, دیکھا وہ آیا تھا اور وہ کہنے آیا کہ یہ چلانا وہ چلانا. ایسے بدبخت ہیں, ایسے بد نصیب ہیں کہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے ان چراغوں کا سہارا نہ لو. اگر ہو سکتا ہے تو دل کی دنیا کو رحمت عالم کے عشق کی روشنی سے بنا پڑتا ہے. جب دل کی دنیا میں تم عشق رسول کے چراغ روشن کرو گے نا تو پھر تمہاری زندگی بدل جائے, پھر تم سنتوں کے متبع ہو جاؤ گے اور
دنیا کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور کرو. عزیز دوستو، قرآن کریم کا فہم اللہ آپ کو نصیب فرمائے. سمجھا ہے نا؟ انہوں نے اس سرزمین پر بسنے والوں نے جس سرزمین پر رحمت عالم کے قدوم میں نزول لگے. میں کہا کرتا ہوں اپنی زندگی میں کوتاہیاں تو ملے گی، لیکن عقائد کی دنیا میں جتنی صحت وہاں ہے شاید دنیا کے کسی خطے میں نہ ہو. شرک نہیں، بدعت نہیں. جلوس نہیں، اور جلوس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ نہیں. نہ گھوڑوں کو ہار پہنائے جاتے ہیں، نہ ٹرکوں پہ ہار ڈالے جاتے ہیں، نہ مولوی صاحب کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں. میرے عزیز دوست، قرآن کریم کے آئینے میں آپ کو یہ حقیقت بیدار نظر آئے گی کہ پرانے ایمانوں نے یہ کہا بشر رسول نہیں، عباس اللہ بشر رسول مان حاضر رسول یدخل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ رسول تو ایسے نہیں ہوتے نا، کھاتا پیتا، یہ ہنستا ہوتا ہے، جاگتا سوتا ہے، اور بازاروں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے. رسول کو ان تمام باتوں سے بلند ہونا چاہیے. انہوں نے کہا بشر رسول نہیں ہوتا، اور عصر حاضر کے بیماروں نے کہا رسول بشر نہیں ہوتا، انسان نہیں ہوتا. اور اللہ نے اپنے معصوم کو کہا تم اعلان کر دو، سمجھ میں اسی کے آئے گی جس کے مقدر میں ہوگا. تم اعلان کر. فرمایا هل كنت الا بشرا رسولا لا اقول لكم عندي خزائن الله قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. فکر و نظر کی بلندیوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو پکارا. فرمایا میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں اللہ کے خزانوں کا مختار ہوں، مالک اور مختار. لا اقول لكم عندي خزائن الله، میں اللہ کے خزانوں کا مختار نہیں، اختیار اسی کے پاس ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. اختیار کس کے پاس ہے؟ اور پشاور کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں اگر اختیار پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتا، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق ترحم کا مطالعہ کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا مطالعہ کیا. میرے ضمیر نے فیصلہ کیا اگر اختیار رحمت عالم کے پاس ہوتا تو انسانی برادری کے ایک فرد کو بھی میرا آقا جہنم میں نہ جانے دیتا. پوری انسانیت کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جنت میں بھیج دیتی. وہ تو حریف جان کا بھی چارہ در ہے، وہ تو زخم کھا کے بھی دعائیں دینے والا ہے، وہ تو اپنے قاتل کو بھی معاف کرنے
سننے کا ظرف رکھتا ہے، وہ اپنے سر پر تلوار بلند کرنے والے میں بھی اپنی شفقت کی بارش جاری رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں انتقام کا کوئی تصور ہی نہیں، لیکن اپنے چچا کے سرانے بیٹھے فرماتے دنیاوی زندگی میں تو نے حسن سلوک کیا، میں چاہتا ہوں کہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے، اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کر لو۔ وہ کہتا ہے بھتیجے مکہ کی بوڑھیاں بھی تانے دے گی کہ مرتے وقت پھسل گیا، میں پختہ رہنا چاہتا ہوں اپنے عقیدے پر، نہیں چھوڑنا چاہتا اپنا راستہ، نہیں بدلنا چاہتا اپنا راستہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہوئے، فرمایا تانا دینے والیوں سے ڈرتے ہو نا تو میرے کان میں پڑھ لو، میرے کان میں توحید رسالت کا اقرار کرو، میں تیرے ایمان کا گواہ بن جاؤں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی بے قراری دیکھی، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب یہ اختیار آپ کر دیں کہ جسے آپ چاہیں اسے ہدایت دے دیں، یہ اختیار میرے اپنے پاس ہے، ہدایت کی چابیاں میرے اپنے پاس ہیں، پسند کروں تو حبشے کے سیافان کو پسند کر لیتا ہوں، نہ پسند کروں تو تیرے چچے کو بھی جہنم نصیب کر دیتا ہوں۔ اختیار کا مالک کون؟ قادر مطلق کون؟ مختار کل کون؟ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ایک اور مبلغ حق و صداقت کی بات بھی سناتا جاؤں، وہ داعی حق و صداقت جس نے اللہ کی توحید بیان کرنے میں زندگی کے 950 سال قربان کر دیے، 900 سال 900 سال شرک کے مقابلے میں پہلا مجاہد حضرت نوح، جن کے دور میں سب سے پہلے آستانہ پرستی کی بیماری لاحق ہوئی، اولاد آدم سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے آستانہ پرستی کا آغاز کیا۔ قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ اللہ فرماتے ہیں وقد اضلوا كثيرا۔ اللہ کے نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں آستانہ
موجود ہیں ود، سوا، یہوس، یہوک اور نسل. ان کے درباروں کو آباد رکھنا. نذراتے پہنچاتے رہنا. کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے. پرانی تھیوری. خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں یہ 5 آستانے سجائے گئے تھے. سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی دقت و دلسوزی کے ساتھ انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی. کتنا عرصہ؟ 250 سال کانٹوں کے راستوں پر چلنا گوارا کیا. سنگین جملے برداشت کیے. سوشل بائیکاٹ ہوا. پیغمبر کے جذبات کو زخمی کیا گیا لیکن دعوت جاری رکھی. بالآخر رب العالمین کی حضور التجا کی میرے معبود کچھ بیماریوں کے لیے علاج کا طریقہ بدلنا پڑتا ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ ان کی بیماری دور ہو جائے لیکن اب محسوس کرتا ہوں کہ آپریشن ضروری ہے. آپریشن ضروری ہے. اگر جسم کا کوئی حصہ ناسور کا شکار ہو جائے تو پورے جسم کو بچانے کے لیے اس حصے کو ڈاکٹر کاٹتا ہے. تو وہ کاٹنا سنگنی کی وجہ سے نہیں ہوتا، شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ پورے جسم کی سلامتی کو مرہون رکھتے ہوئے اس حصے کو کاٹتا ہے جس کی وجہ سے پورا جسم خطرے میں. سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا انی دعوت قومی لیلا ونہارا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں نے تیری بات تیرے بندوں تک پہنچانے کے لیے دن رات ایک کر دیا. دن کی روشنی میں بھی رات کے اندھیرے میں بھی میں نے تیرا پیغام پہنچایا لیکن یہ بڑے سنگ دل ہیں. ان کی بیماری بہت گہری ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں جس بیماری کا تعلق فکر و نظر سے ہو اس کا علاج جلدی ہو جاتا ہے لیکن جس بیماری کا تعلق انتڑیوں سے اور معدے سے ہو، جس غلط فہمی کے ذریعے مال آ رہا ہو، اس کا علاج بہت گہرا ہوتا ہے. آستانوں کے ذریعے آمدنی ہو رہی تھی، مال آ رہا تھا. سیدنا نوح علیہ السلام نے رب العالمین کی حضور التجا کی میرے رب اب میں محسوس کرتا ہوں آپریشن ضروری ہو گیا. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. روئے زمین پر کوئی ایک بھی اپنا غدار باقی نہ رہنے دے. اور کیوں؟ اس کا فلسفہ بیان کیا. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اگر تو ان کو چھوڑ دے، آپریشن نہ ہوا تو یہ صحت مند لوگوں کو بھی بیمار کر دیں گے. یہ
کیسے؟ سیلاب بھیج رہا ہوں، وہ پانی جو انسانی زندگی کی ضروری بنیادی ضرورت ہے، اسی پانی کو موت کا پیغام بنا کر بھیج رہا ہوں۔ سیلاب آ رہا ہے، تم کشتی بنا لو، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ باقی گندے عناصر، گندے جراثیم کا صفایا کرنے والا ہوں۔ قرآن پاک نے فرمایا پانی کے آثار نمایاں ہوئے، اوپر سے بھی پانی برسنے لگا، زمین کے اندر سے بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، اپنے چاہنے والوں کو بھی دیکھا اور باغیوں کو بھی دیکھا، نجات پانے والوں پہ بھی نظر ڈالی، ہلاک ہونے والوں پہ بھی نظر ڈالی۔ دل ڈوبنے لگا کہ اپنا بیٹا ہلاک ہونے والوں میں کھڑا نظر آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے رفقت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ اپنے بیٹے کو دعوت دی۔ قرآن پاک فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ رفتے جگر ہمارے سفینے پہ آ جا، ہلاک ہونے والوں کا ساتھی نہ بن، برباد ہو جائے گا۔ لیکن پشاور کے روشن ضمیروں، جب مقدر ساتھ نہ دے، جب بدبختی کی رات چھا جائے تو پیغمبر کی تقریر بھی دل میں نہیں اترتی، بس بدیگرہ چلا سکتا۔ دعوت دینے والا پیغمبر باپ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، باپ سے بڑا شفیق کون ہو سکتا ہے؟ اور رسول تو ویسے بھی حکمت و موعظت کا پہاڑ ہوتا ہے، لیکن نہیں اتری دل میں بات۔ کہنے لگا ساری الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پانی ہمیشہ نشیب میں بہتا ہے، پانی کی فطرت ہے کہ وہ نشیب میں بہتا ہے، گہرائیوں میں بہتا ہے، اور میں تو بلندیوں پہ چڑھنے والا ہوں، پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤں گا تو پانی وہاں کیسے پہنچے گا؟ ہم بلندیوں والے لوگ ہیں۔ روشن ضمیر باپ نے فرمایا تھا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا کہتا ہے میں بلندیوں پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے میرے بزرگ بچائیں گے، میرا پت بچائے گا، میرا یبوس بچائے گا، میرا یعوق بچائے گا، میرا نسل کام آئے گا، میرا سواد دستگیر، میرا پت دستگیر، میرا یبوس کارساز، میرا یعوق حاجت روا، میرا نسل مشکل کشا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، تجھے دھوکا ہوا ہے بیٹے، بہکا دیا ہے تجھے بدبختی نے، اتر گئے ہو پٹڑی سے، اللہ کا عذاب آج تیرے لیے مجھے بے ہلاکت بن کر آنے والا ہے۔ وہ پانی نشیب میں بہتا ہے جو فطرت کے تقاضوں میں بہ رہا ہو، آج جو پانی آ رہا ہے وہ تقدیر کے حکم سے، اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، وہ نشیب سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا، وہ نچلی مقامات سے پہلے اونچے مقامات کو تاڑے گا۔ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے، اور اللہ کا کرم وابستگان دامن رسول پر ہوا کرتا ہے۔ تم اللہ کے پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس کی توحید کا اقرار کر لو، اس کے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کر لو تو بچ جاؤ گے، ورنہ ہلاکت ضروری۔ پیغمبر کا اسرار جاری،
بیٹے کا انکار جاری. قرآن کہتا رحال بینہما الموج، بیچ میں ایک موج حائل ہوئی. فکان من المغرقین، باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، غوطہ کھا کے ابھرا، چلایا ابا جان بچائیے. اب ڈبکی آئی نا تو دماغ درست، لیکن پھر بھی کہاں درست ہوا. چیخا ابا جان بچائیے. مشرک تھا